جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات دنیا میں کچھ عظیم اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کا محل تھا فارس میں، ایران میں، اس کے محل کے 14 کنگرے نیچے گر گئے۔ زلزلہ آیا کسریٰ کے محل میں اور 14 کنگرے گر گئے۔ اور اسی طرح فارس میں آتش کدہ روشن تھا 1000 سال سے۔ فارسی چونکہ وہ آگ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، تو ان کے ہاں ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن تھا ان کے مذہبی عبادت خانے میں، اور وہ 1000 سال سے روشن تھا، کبھی بجھنے نہیں پایا تھا۔ لیکن جس رات اللہ کے نبی اسلام کی ولادت ہوئی، اس رات وہ آتش کدہ اچانک بجھ گیا اور دریائے صحابہ خشک ہو گیا۔ یہ فارس میں، ایران میں، یہ چند واقعات بہت عجیب پیش آئے۔ تو کسریٰ جو بادشاہ تھا فارس کا، وہ جب صبح بیدار ہوا تو وہ سخت پریشان تھا کہ محل کے 14 کنگرے گر گئے تھے، اور اس کو بتایا گیا کہ فارس کا جو آتش کدہ 1000 سال سے روشن ہے وہ بھی بجھ گیا ہے۔ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، تو اس نے دربار منعقد کیا اور اپنے درباریوں کو بلایا، اور جو ان میں صاحب علم اور صاحب دانش سمجھے جاتے تھے ان کو بھی طلب کیا۔ تو اس کا جو کوئی مذہبی رہنما تھا، اس نے بتایا کہ میں نے وہ ایک خواب دیکھا ہے کہ وہ عربی اونٹ جو ہے نا، وہ گھوڑوں کو کھینچ کر، یعنی عربی اونٹ اور گھوڑے وہ چلے آ رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ تو کسریٰ نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس نے بتایا کہ لگتا ہے کہ عرب کی طرف سے کوئی عظیم حادثہ اور سانحہ پیش آئے گا۔ تو کسریٰ پہلے ہی پریشان تھا، اس خواب کی وجہ سے اور پریشان ہو گیا کہ محل کے 14 کنگرے زلزلہ آیا گر گئے ہیں، اور وہ آتش کدہ 1000 سال سے روشن تھا وہ خشک ہو گیا، بجھ گیا، اور خواب بھی اس نے مذہبی رہنما نے اس طرح کا دیکھا ہے۔ اس نے کہا اس کی تحقیق کے لیے اہل علم کے پاس قاصد بھیجے جائیں۔ تو قاصد بھیجے گئے۔ ملک شام میں ایک بہت بڑے عیسائی عالم تھے، ستی ان کا نام تھا، وہ بہت بوڑھے تھے اور مرنے کے قریب تھے۔ تو کسریٰ کے ایلچی اور قاصد ان کے پاس پہنچے اور ان کو یہ ماجرا سنایا کہ اس طرح محل کے 14 کنگرے گر گئے زلزلے کی وجہ سے اچانک، اور وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا، اور اس طرح وہ عربی اونٹ اور گھوڑے دجلہ سے پار ہو کر ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا، اس کا کیا تعبیر ہے اور ان واقعات کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس نے ستی نے بتایا کہ جب کلام پاک کی، قرآن مجید کی تلاوت ہونے لگے گی اور وہ آخری نبی علیہ السلام ظہور کر جائیں گے، تو پھر یہ واقعات ہونے تھے اور ہو چکے، اور ان کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس نے پھر بتایا کہ 14 کنگرے جو گرے ہیں نا، جو محل کے، کسریٰ کے محل کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسریٰ کے خاندان کے 14 مرد اور عورتیں صرف اب حکومت کر پائیں گے۔ تو جب 14 لوگ حکومت کر چکیں گے تو ان کی سلطنت فارس کی ختم ہو جانی ہے۔ اور اس نے پھر بتا دیا اشارتاً کہ یہ آخری نبی علیہ السلام کے ظہور کی علامات ہیں جو عجیب واقعات پیش آئے ہیں۔ تو جو قاصد اور ایلچی تھے، انہوں نے آ کر کسریٰ کو یہ بتایا کہ اس طرح یہ جو 14 کنگرے محل کے گرے ہیں زلزلے کی وجہ سے اچانک رات کو، اس کی اس نے یہ وجہ بتائی ہے، وہ عالم نے، عیسائی عالم نے، راہب نے، کہ اس کے نا کسریٰ کے خاندان کے بس اب 14 مرد اور عورتیں حکومت کر سکیں گے، پھر ان کی سلطنت ختم ہو جانی ہے۔ یہ سن کر کسریٰ کہنے لگا کہ 14 سلطنتیں، 14 بادشاہ گزرنے میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے، پھر تو خیر ہے کئی صدیاں گزر جائیں گی۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی جو مقدر تھا کہ 4 سالوں کے اندر ہی اس فارس کے وہ 10 بادشاہ جو ہے نا پے در پہ فوت ہو گئے، کوئی قتل ہو گئے، کوئی فوت ہو گئے۔ تو 4 سالوں کے اندر ہی 10 سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ کسریٰ بھی گیا اور کسریٰ کے بعد 9 مزید ختم ہو گئے، اور باقی جو 4 سلطنتیں تھیں، وہ 4 بادشاہتیں کسریٰ کے خاندان کی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک وہ بھی رخصت ہوئیں اور ختم ہو گئیں، اور حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں پھر پورا ایران جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس رات مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی تھی، اس رات یہ دنیا میں اور خاص طور پہ فارس میں، ایران میں یہ عجیب واقعات پیش آئے تھے کہ دریائے صحابہ خشک ہو گیا تھا، اور آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا، وہ بڑا آگ کا الاؤ، وہ اچانک بجھ گیا، اور کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا تھا جس سے 14 کنگرے گر گئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے وقت بہت سے ایسے عجیب واقعات دنیا میں رونما ہوئے جو اس طرف اشارہ تھا
کہ اب آخری جو رسول ہیں اور عظیم رسول، عظیم و شان آخری نبی، ان کا ظہور، ان کی آمد وہ دنیا میں ہو چکی ہے۔ اب کفر کی، شرک کی اور ظلم کی تاریکیاں مٹنے والی ہیں۔